أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنیں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا نہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کے درمیان، دیکھا جائے تو قرآن کا آدھا حصہ کمپلیٹ ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے یہ اس قرآن کے آدھے حصے کو کمپلیٹ کرایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے باقی حصے کو بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ ہمارا قرآن مکمل کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا سمجھ دے دے، عقل دے دے، فہم دے دے کہ نہ صرف ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بنیں، اور نہ صرف ہم خود اس کو سمجھیں اور عمل کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی بتائیں، سمجھائیں، پڑھائیں اور دوسروں سے بھی عمل کروانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے حالات کو اچھا رکھے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں میری بہنیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، اور سورہ نحل یہ مکی سورہ ہے، اور نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ایک نام تو سورہ نیام بھی ہے، نعم نعمت، اللہ کی نعمت، یعنی یہاں اللہ کی نعمت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی سورہ میں ہم آیت نمبر 54 میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، آیت نمبر 54 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دیا ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو بھی نعمت دی ہے وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آیت نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ عطا امر اللہ، عطا امر اللہ، عطا آ پہنچا، کیا چیز آ پہنچی؟ امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فلا، پس نہیں، تستعجلوہ، پس تم جلدی نہ مانگو اسے، کسے؟ امر اللہ، اللہ کے فیصلے کو۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا تستعجلو، عین جیم لام، اجل، اجلت بولتے ہیں جلدی، جلدی مانگنا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اور سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور اعلیٰ ہے، بالا و برتر ہے، کس سے؟ اما، اس سے جو یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میری بہنیں، یہ جو سورہ ہے نا، اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ شروع میں کیا معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی نا، تو لوگوں نے جیسے بولتے ہیں نا ایک مذاق بنا لیا، کبھی طنز کرتے، کبھی تانے دیتے،
مطلب اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن جیسے جیسے یہ دعوت بڑھتے گئی، جیسے جیسے لوگ ایمان لاتے گئے نا، تو ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا مشرکین مکہ نے. اب اس کے ساتھ مطلب ہنسی مذاق کھٹے بازی تو یہ سب تو کرتے تھے، اس کے علاوہ جسمانی اذیت بھی وہ لوگ دینا شروع کر دیے تھے. دیکھیے ابھی ہم نے پیچھے سورہ ہجر میں کیا بات پڑھی ہے، کس بات پر بات ختم ہو رہی تھی؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی نا کہ آپ اطمینان رکھیں. ہاں یہ لوگ جو عذاب مانگ رہے ہیں یا جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، ہم ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی نا، تو اسی سے دیکھا جائے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. وہ یہ کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ. تو میری بہنیں یہاں جو صیغہ استعمال کیا نا کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی یہ جو صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ماضی کا ہے، یعنی ماضی کا ہے، یعنی ہو گیا کام. حالانکہ اس وقت ہوا نہیں تھا، فیصلہ آیا نہیں تھا، قریش پر عذاب نہیں آیا تھا، قریش نیست نابود نہیں کیے گئے تھے، ان پر کوئی آسمانی یا زمینی کوئی بلا نہیں آئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ صیغے استعمال کیے وہ پاسٹ ٹینس کے ہیں. اس سے کیا مراد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ صادر ہو گیا. یعنی میری بہنیں جب کوئی آیت ایسی ہو کہ مستقبل کے بارے میں، مستقبل کی بات ماضی کے صیغے میں کی جائے، کیا مطلب ہو گیا؟ جیسے کہ ہم سے کوئی کہے کہ آپ یہ کام کر دو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے، سمجھو کہ ہو گیا، جبکہ ابھی آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے وہ کام کر دیا، یعنی اب وہ ہو کے ہی رہے گا جبکہ ابھی آپ نے وہ کیا نہیں. اور یہاں بھی جبکہ ان پر عذاب آیا نہیں، لیکن ایسا ہے جیسے کہ یہ سمجھو ہو گیا، اب یہ ہوگا ہی، اس میں کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. اور یہاں اور دیکھا جائے میری بہنیں تو نبی کا آنا تو خود ایک فیصلہ ہے. یعنی کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی قوم کے اندر جب کوئی نبی آتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ یا تو اس رسول پر ایمان لے آئے اور نجات پا لائے، اس پر ایمان لے آئے اور نجات پا جائے، یا پھر وہ قوم اس رسول کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ کی زد میں آ جاتی ہے. فیصلہ ہو جاتا ہے، یا وہ ایمان لائے نجات پا جائے، یا وہ انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ پکڑتا ہے اور پھر ایک طریقے سے دیکھا جائے فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی رسول کا آنا دیکھا جائے خود فیصلہ ہو جاتا ہے. رسول پھر کیا ہو گئے؟ ایک کسوٹی ہے. رسول کیا ہے؟ ایک حجت ہے. اس کے آنے کے بعد اب کوئی مہلت پھر کیا ہوتی ہے؟ باقی نہیں رہتی. آگے ہم دیکھتے ہیں ینزل الملائکہ، آیت نمبر 2. وہ کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے ملائکہ کو، فرشتوں کو، بالروح یا روح سے مراد کیا ہے؟ وحی کے ساتھ. وہ نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ فرشتوں کو، من امرہ، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اللہ پر من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ وہ وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نازل فرماتا ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے جس پر چاہتا ہے، یعنی یہ جو روح کو نازل کرنا، یہ وحی کا نازل کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے، جس پر چاہے، جتنا چاہے یہ نازل کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو کفار کے ان اعتراض کا جواب تھا، جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی وہ سورہ، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا، رسول بنانا تھا، وہی بھیجنا تھا، تو کیا بس محمد بن عبداللہ ہی رہ گئے ہیں جو یتیم ہیں؟ اور مکے کی جو مکے اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، کیا وہ مر گئے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر نگاہ نہیں پڑی؟ یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر بڑے بڑے جو مشرکین مکہ تھے اور طائف کے جو سردار تھے، ان کو کیوں نہیں رسول بنایا؟ ان کو کیوں نہیں وحی بھیجی؟ کیا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے؟ تو ان کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا تم سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کام خوب جانتا ہے، خود کرتا ہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھے گا وہ اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کر لے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس رسول کا یا وحی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انذرو،
کہ ڈراؤ، خبردار کرو کہ انہو، کس بات پر، کہ بے شک وہ اللہ، لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے، انا فتقونی، تو تمہیں کیا کرنا ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے یہاں جو ذکر آگے کیا جا رہا ہے اور اللہ کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، کہ اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جیسا جس کو ہونا چاہیے تھا، زمین کو جیسی ہونی چاہیے تھی، آسمان کو جیسا ہونا چاہیے تھا، ہاں وہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور ساری چیزیں یہ اللہ کی دیکھیے پہچان کروا رہی ہے۔ تعالی، ہاں اعلیٰ ہے، بلند ہے، اما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 کو، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس چیز سے، من نطفہ، نطفے سے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، فیضا، تو اچانک وہ ہوا، وہ ہو گیا، خصیم، ہاں کیا ہے، جھگڑالو، مبین، کھلم کھلا، صریحاً، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا ہے اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ کیا بن گیا، ایک جھگڑالو ہستی بن گیا ہے۔ تو میری بہنیں یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی ربوبیت کہتے ہیں پوری کائنات میں بکھری ہے۔ اگر انسان غور کرے نا تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ کہتے ہیں ایک سوامی جی تھے، وہ غیر مسلم تھے، وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اور آپ میں صرف یہی فرق ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں کیا کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے، کائنات کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس کی شان کی طرف توجہ دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو میری بہنیں اب کائنات کا پورا دفتر کھولا جا رہا ہے، اب 10 گویا بڑی بڑی نعمتوں کی طرف، اس کی کریشن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے نا، اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیا ہے، اس کی کریشن ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی کریشن میں کون چیز آتی ہے، انسان۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، خلق الانسان من نطفہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے گندے پانی کی، گندے بوند سے تخلیق فرمایا ہے، حقیر مادے سے تخلیق فرمایا ہے، اور یہی گندا بوند ایک نجس پانی سے، ایک حقیر مادے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اس مادے کو اللہ نے ایسا ڈیولپ کرتا ہے کہ یہی کہتے ہیں نا حقیر مادہ، یہ گندا پانی، یہ چھوٹی سی بوند کیا بن جاتی ہے آگے بڑھ کر، زبردست عقل والی، ہاں صاحب فکر، صاحب فراست انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے خصیم و مبین، تو اس کے مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کو اس کی طرف غور کرا رہا ہے کہ ذرا تم اپنی ہستی کو تو دیکھو، تم آئے کہاں سے ہو، تم بنے کس سے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، اور تمہاری اوقات یہ ہے، اور تم اپنی خدا کے سامنے مقابلے میں، خدائی کے مقابلے میں کیا کر رہے ہو، جھگڑنے والے بن گئے۔ یعنی اپنی سرکشی کو دیکھو کہ تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو، اللہ کے مقابلے میں تم جھگڑنے والے بن گئے ہو۔ اور اس کے میری بہنیں دوسرا بھی ایک معنی ہے جو اکثر مفسرین نے اس معنی کی تائید کی ہے کہ انسان کی حقیقت یہاں بیان جو کی گئی ہے کہ اس کی پیدائش دیکھو ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے، یعنی اس کا مقام ایک گندا مقام سے وہ آتا ہے نا دنیا میں، تو گندے مقام سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے گندے پانی کو وہ اتنا ڈیولپ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، بحث کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، دلائل دینے کے قابل ہو جاتا ہے، حجت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، حقیر پانی سے ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا، اس کی شان کہ اللہ نے انسان کو دیکھے اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اب آگے جو فرمایا جا رہا ہے والانعام، انعام کس کو کہتے ہیں، نعم کی جمع ہے، ہاں یہ کیا ہے، چوپائے یعنی جانور، ٹھیک ہے، خلقہا اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں کیا ہے، دفء گرم سامان ہے،
اور اس کے علاوہ کیا ہے ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، دودھ ہے، سواری کے کام آتے، ہل چلائے جاتے ہیں، اور ومنھا تاکلون، اور تم اسے کھاتے بھی ہو۔ یعنی دیکھا جائے جانور، ہاں، اس کی انسان کیا کرتا ہے، اس کی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، نہ صرف اس کی گوشت، ہاں، نہ صرف اس کا دودھ، بلکہ دیکھا جائے اس کے چمڑے، اس کی بولتے نا ہڈی، اس کی ایک ایک چیز، کوئی بھی چیز دیکھا جائے ویسٹ نہیں ہے، ہر چیز کو پوری طریقے سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں کیا ہے، جمال و خوبصورتی ہے۔ کب؟ حینا، جس وقت تم تریحونا، تم کیا کرتے ہو، شام کو چرا کر لاتے ہو، اس وقت تمہارے لیے یہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم اسے، ہاں، جس وقت تم اسے صبح چرا کر لاتے ہو۔ میری بہنیں، یہ جانور جو تھے، یہ دیکھا جائے عربوں کا سب مال و متاع، ان کی دولت، یہ چلتی پھرتی ان کی دولت تھی، یہی سب کچھ تھا۔ اور جس وقت کہتے ہیں، جس وقت یہ جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں اور جس وقت چر کر آتے ہیں، وہ منظر بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، اس میں بھی ایک الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جانور کس کام میں آتے ہیں؟ وَتَحْمِلُوا اَثْقَالَ، وَتَحْمِلُوا، اور وہ اٹھاتے ہیں، اثقالکم، تمہارے بوجھ، اور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کہاں لے جاتے؟ اِلیٰ بلد، اس شہر کی طرف، اس جگہ، اس طرف، لم نہیں، تکونوا ہو، بالغیہ، پہنچنے والے، یعنی اس شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم پہنچنے والے نہ تھے، مگر کیسے پہنچتے؟ اگر پہنچنا بھی ہوتا تو کیسے پہنچتے؟ الا، مگر، بشق الانفس، بشق ساتھ مشقت کے، انفس جانوں کو، یعنی اپنی نفس کو، اپنی جان کو ہلکان کیے بغیر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ تم ان شہر کو جہاں تم اپنی سخت جانفشانی کے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، اپنی جان کو تکلیف دیے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن ان جانوروں کی بدولت تم کیا کرتے ہو، آسانی سے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر آسانی سے تم چلے جاتے ہو۔ کیوں؟ ان ربکم، بے شک تمہارا رب کیا ہے، لرؤوف الرحیم، بہت شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں۔ والخیل، گھوڑے، والبغال، کھچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، سواری کرتے ہو، وزینتہا، لترکبوہا، تم اس پر سواری کرتے ہو، وزینتہا، اور زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو زینت کا بھی شوق رکھتا ہے، خوبصورتی بھی اس کو پسند ہے نا۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا بھی کرتا ہے، کیا؟ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میری بہنیں، دیکھا جائے ایسی بکثرت ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کا تو ذکر ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتے جا رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تا قیامت انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ کتنے خدام، کتنے خادم اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہاں، وہ کچھ وہ پیدا کرتا ہے، یعنی ایسی بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کا انسانوں کو علم نہیں ہے۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کر دی ہے، ہر چیز اس کو، جو چیز اس کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سب اس کے لیے مہیا کر دی، تمام چیزیں اس کے لیے فراہم کر دی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر صحیح راستہ بھی دکھائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر یوں ہی جانوروں کی طرح بنا کے بھیج دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو جیسے جانور کھاتے پیتے رہتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا اس نے سیدھا راستہ نہیں بتایا ہوگا؟ کیا اس نے اپنی طرف آنے کا راستہ نہیں بتایا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو ضرور کیا ہوگا نا، وہ اپنے بندوں کو اس طرح اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے تھوڑی نہ چھوڑے گا کہ اندھیرے میں ٹکراتے رہیں، گرتے رہیں، پڑتے رہیں۔ وعلی اللہ، تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے قصد السبیل۔ کیا اللہ کے ذمے ہے؟ قصد، سیدھا، سبیل راستہ، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا۔
ہاں وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، سیدھا راستہ بھی ہے، اور کیا راستہ بھی ہے، ٹیڑھے بھی راستے بہت سارے موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا، یعنی اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دے دیتا، اجمعین، تم سب کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا، تم سب کو کیا کرتا، ہدایت دے دیتا، تم سب کو ایک راستہ بتا دیتا، تم سب کو نیک بنا دیتا، تم سب کو پرہیزگار متقی بنا دیتا، سب ایک جیسے ہوتے، ہاں کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہوتا، کوئی بدبخت شقی نہیں ہوتا، سب اچھے ہوتے، سب ہدایت پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات بنایا ہے، چیزیں بنائی ہیں، ہاں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ تمام لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا، تمام لوگوں کے دل ایک جیسے کر دیتے، تمام لوگ سیدھے راستے پر ہوتے؟ تو میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ سیدھا کون سا ہے، ٹیڑھا کون سا ہے۔ وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس کی مشیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے راستے تو اس نے بتا دیے، ہے نا قرآن میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو ہاں کیا بتا دیا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے صحیح بات کی خوب پہچان بھی کرا دی۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، وَأَنِعْبُدُونِی، میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے توحید کا سبق جو ہے انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیج دیے، اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجی، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا امتحان ہوگا۔ اس کو ایسی جگہ رکھا جہاں راستے کی علامت تو بتا دی، لیکن صحیح راستے کو سلیکٹ کرنا اس پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب تم خود اس کو پہچانو، اس پر چلو۔ جس نے اس راستے کو پہچان لیا اور چلا، وہ اللہ تک پہنچ گیا، اس نے منزل پا لیا، اور جو نہیں اس پر چلا وہ کیا ہو گیا، بھٹک گیا۔ یہ انسان کا امتحان ہے، دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے میری بہنیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی سیدھے راستے پر چلائے، وہ جبر کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کون سا راستہ سلیکٹ کرتے ہیں اور کس راستے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کس انجام کو پہنچنا چاہتے ہیں اور کس انجام کو نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ٹائم ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں سیدھا راستہ، صحیح راستہ جو سیدھے اللہ تک لے جاتا ہے، جو سیدھے جنت تک لے جاتا ہے۔ میری بہنیں، پھر یہ آنکھ بند ہو گئی تو یہ موقع تمام ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجے، دوبارہ ہمیں موقع دے، پھر ہم صحیح راستہ سلیکٹ کریں گے، لیکن پھر وہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔ دوسرا رکوع دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 10 سے۔ هو الذی، وہی اللہ، وہی ذات ہے، انزلہ، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس میں مطلب اس پانی میں کیا ہے، شراب، پینا ہے، ومنہ، اور اس میں سے، شجر، درخت، فیہ، جس میں، تسیمون، تم چراتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں میری بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بہت بڑی نعمت، پانی، اور خاص طور پر وہ پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس میں تمہارے لیے پینا، یعنی تم اس پانی کو پیتے ہو اور کیا کرتے ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس میں درخت ہیں، یعنی چارہ ہے۔ جانور جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تسیمون، چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو کس کے لیے جانور کہاں لے جاتے ہو، چارے کی طلب میں، یعنی تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ ہے، چارہ پیدا ہوتا ہے اس پانی کے ذریعے، انسان کے لیے پانی کے ذریعے پانی پیتا ہے، اور اس سے نا بہت ساری چیزیں، یعنی دیکھا جائے جتنی بھی غذائیں جو زمین سے اگتی ہیں اس کو پانی ہی سیراب کرتا ہے نا، اور پھر جو کچھ بھی انسان کھاتا پیتا ہے، جو بچ جاتا ہے یا جو گھاس پھوس ہے، جو ساری چیزیں وہ جانوروں کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 11 ہے، ینبتو لکم، وہ اگاتا ہے
تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے زرع کھیتی، یعنی تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کیا اگاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کھیتی کو اگاتا ہے، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کیا ہے؟ کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل ثمرات اور کیا ہے؟ ہر طرح کے پھل، یعنی ہر طرح کے، یعنی کچھ کا تو صرف یہاں ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، ہاں زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اور اس طرح کے دوسرے جتنے تمام پھل ہیں یہ سب اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان فی ذالک، یعنی بے شک اس میں کیا ہے؟ لآیا، نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون، کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل، وسخر مسخر کیا تمہارے لیے، کس چیز کو؟ اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، بے امرہ اپنے حکم سے، مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسخر یہ تمام چیزیں جو ہے، جو دن اور رات کا آنا جانا اور سورج اور چاند کا نکلنا اور ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں۔ کس کے حکم سے یہ ساری چیزیں مسخر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بے امرہ اس کے حکم سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں کیا ہے؟ لآیا، نشانی ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ آتا ہے نا سخرا، مسخر، جو یہ ہوتا ہے نا، تو یہ دراصل کس چیز کے لیے آتا ہے؟ مسخر مطلب کام کا بنا دیا، انسان کے فائدے کا بنا دیا، ہاں، اور یا ہمارے کنٹرول میں کر دیا، ایک طریقے سے کہیں گے نا، یہ چیزیں بولتے ہیں نا، یہ جانور تمہارے مسخر کیے ہم نے تمہارے لیے، گودے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یا جو بھی جانور مسخر کیے، یعنی ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کام کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے لیے ہے، ہاں، کس کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ یہ سارے فائدے کس کو پہنچا رہی ہیں؟ یہ سارے فائدے میری بہنیں ہم تمام لوگوں کو، تمام انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے نا۔ اسی لیے آگے فرمایا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیا لقوم یعقلون، بے شک اس میں کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں۔ وما، اور جو کچھ، ہاں، زرع لکم، پیدا کیا یا پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں، فی الارض، کہاں؟ زمین میں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے یا پھیلا دیا ہے وہ کس طرح کی ہے؟ مختلف ہے، الوانہ، اس کے رنگ کیسے ہیں؟ ڈفرینٹ کلر کے ہیں، الگ الگ کلر کے ہیں، مختلف کلر کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ ہم کلرفل چیزیں بہت پسند کرتے ہیں، انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ بولتے ہیں نا، کوئی چیز دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے تو انسان دیکھ کے اس کو گھبرا جاتا ہے نا، لیکن کلرفل رکھی ہے، آپ دیکھیں ہر طرف اپنی نگاہیں ڈالیں، کون چیز ایسی کلر والی نہیں ہے؟ ہر طرح کے پھل دیکھ لیں، ہر طرح کی سبزیاں دیکھ لیں، ہر طرح کی ترکاریاں دیکھ لیں، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنی الگ الگ مختلف رنگ کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے ہے؟ لقومی یذکرون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور میری بہنیں ایک بات یہ بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے نظر اوپر ڈال کے دیکھیں، ہاں، اور دنیا میں نظر ڈالیں، ہر طرف نظر ڈالیں، آسمان نیلا رنگ کا ہے، مٹی دیکھیں کچھ الگ ہے، مختلف پھلوں کے کلر الگ ہیں، ہاں، پھل کا رنگ الگ ہے، ہر طرح کے دیکھیں کتنے ایسے کلر ہیں جو ہمیں ایک دم بولتے ہیں نا اٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ ان تمام کلر میں کیا ہے؟ ایک طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ لقومی یذکرون، اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا نشانیاں ہیں۔ تو دراصل اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو جو ایک بیج ہوتا ہے نا، قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک بیج سے شروع ہوتا ہے۔ جب اس بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب ہم اس بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، جب کوئی بیج کو زمین میں ڈالتا ہے کسان، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمین میں جانے کے بعد جب بیج پھوٹ کر نکلتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کبھی جب بیج کو بویا جاتا ہے اور جب وہ پھوٹ کر اس کی کوپل نکلتی ہے تو یہ دیکھیں گے دو طرفہ عمل شروع ہوتا ہے، یعنی بیج جب پھوٹ کر نکلتا ہے دو طرفہ عمل ہوتا ہے کہ آدھا زمین کے اوپر جو نظر آتا ہے،
ہاں، اور آدھا کیا ہوتا ہے زمین کے نیچے رہتا ہے، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے، جو پارٹ ہے، جو وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو اندر کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دو طرف سے وہ غذا بھی اس کو ملتی ہے۔ کیسے بتائیے؟ کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے، یعنی جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ منرلز ہیں، کھاد ہیں، غذائیں ہیں، وہ کہاں سے درخت کو ملتی ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ زمین سے آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، روشنی ہے، ہوا ہے، بارش ہے، یہ سب کہاں سے درخت لیتا ہے؟ یہ اوپر کی فضا سے، یعنی پودا نیچے سے بھی بڑھتا ہے، اوپر کو بھی بڑھتا ہے۔ ہاں، کچھ غذائیں اوپر کے پودوں کو لگتی ہے، کچھ غذائیں جڑوں میں بنتی ہے، اور یہ سب غذا کے سامان انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام غذا کے سامان بنائے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں، جب پودا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے جب کوپل پھوٹتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، پھر پھل پھول لگتے ہیں، اور ان پھلوں میں بھی دیکھیں رنگ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذائقہ بھی ہوتا ہے نا، خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو میری بہنیں، انسان اگر کہتے ہیں نا کہ یزک کروں، کہ انسان اگر غور کرے یا نصیحت پکڑے، تو دیکھا جائے میری بہنیں کہ نہ مٹی میں رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبو میں ہے مٹی میں رنگ، ذائقہ، خوشبو کچھ نہیں ہے، نہ ہوا میں ہے، نہ روشنی میں ہے، نہ بارش میں۔ ہاں، کلر نہیں نظر آتے ہیں نا، کلر کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، اور اس کے بعد تو اس پانی، ہوا اور مٹی سے مل کر، جس میں کوئی کلر نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے مل کر تمہارے لیے غذا کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر بہترین ہے، جس میں غذائیت بھی ہے، پیڑ بھی بھرنے کا سامان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لذت بھی ہے نا، رنگ بھی ہے، حسن بھی ہے۔ یعنی دیکھیں اس کی اوریجن، دیکھیں اوریجن کیا ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ دیکھو۔ ہاں، تو یہ کون کر رہا ہے میری بہنیں؟ یہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ عمل شروع ہوتا ہے کب سے؟ بارش کے برسنے سے۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 14 دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، مسخر کیا، کیا کیا؟ سمندر کو۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کیا کیا ہے؟ مسخر کر رکھا ہے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کیا کرو؟ کھاؤ، مِنْهُ، اس سے، ہاں، یعنی اس میں سے، اس سمندری غذا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لحمن، ہاں، لحمن، گوشت، طریہ، تازہ، تاکہ تم کیا کرو؟ اس سمندر کی غذا جو ہے، تر و تازہ گوشت کھاؤ، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ اور اس کے علاوہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور کیا فائدے ہیں؟ ایک تو یہ گوشت ہے، دوسرا کیا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تاکہ تم نکالو، مِنْهُ، اس سے، حلیہ، کیا نکالو؟ زیور، ہاں، جو موتی سیتی وغیرہ سے جو زیور بنتے ہیں نا، وہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تَلْبَسُونَهَا، جس کو تم کیا کرتے ہو؟ پہنتے ہو، یعنی اس نے زینت کی وہ چیزیں نکالی جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے کہ ہمارے بندوں کو یہ چیزیں بھی، یہ تمام چیزیں بھی پسند ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو، مواخرہ، ہاں، اور تم کیا دیکھتے ہو؟ کشتی، مواخرہ، چیرتی جا رہی ہے، لہروں کو چیرتے ہوئے، سینہ چیرتی ہوئی، فی ہے، اس میں، اس سمندر میں کشتی جو ہے سینہ چیرتی ہوئی کیا ہو رہی ہے؟ چلی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم کیا کرو؟ تلاش کرو، مِن فضلہ، اس کا فضل، یعنی یہاں جو اس کے فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو؟ یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اور تم سے صرف کیا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو میری بہنیں، تھوڑا سا ہم یہ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، سمندری غذا کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے سائنٹسٹ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اناج کے ذریعے سے، جانوروں کے بولتے ہیں اناج کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو غذا کا انتظام فراہم کر رکھا ہے، کہا جاتا ہے اگر یہ ختم کر دیا جائے، یعنی تمام چیزیں نہ ہو اور صرف سمندری غذا پر ہی انحصار کیا جائے، یعنی سی فوڈ پر ہی اگر انسان ڈیپینڈ رہے، تو صرف سمندر غذا سے حاصل ہونے والے گوشت پر اگر ساری دنیا کے لوگ بولے نہ کھائیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال تک انسان کی آبادی بچ سکتی ہے، یعنی اتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے سمندری غذا رکھ چھوڑی ہے۔
اور سی فوڈ کے تو ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں، مطلب بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تو اس کے اندر نا پروٹین ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اگر پروٹین اگر ہمیں کھانا ہو یا ہمیں چاہیے نا تو یہ کس میں ملتا ہے ہمیں؟ مچھلی کی غذا میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان بولتے جتنے گوشت کھاتا ہے، چاہے وہ بیل کا ہو، بکری کا ہو، مرغی کا ہو، مچھلی کا گوشت کیا ہے، ان سارے گوشت میں کہتے ہیں نا آسانی سے ہضم ہونے والا بھی یہ گوشت ہے، یعنی اگر کوئی گوشت ہے تو وہ مچھلی کا گوشت ہے۔ سب سے زیادہ کہتے ہیں نا قوت دینے والا غذا ہے اگر کوئی ہے تو وہ مچھلی کا گوشت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں مچھلی کا تیل، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کتنے فائدے رکھے ہیں، اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی مچھلی کے تیل میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مچھلی کے گوشت میں بہت سارے منرل پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، میری بہنیں بہت سارے فائدے ہیں۔ اور سب سے بڑے فائدے جو آج کل کے حساب سے دیکھا جائے نا وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے سب سے بڑا فائدہ آج کل کے حساب سے کیا ہے؟ وہ یہ کہ فیٹ بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہم پہلے یہی دیکھتے ہیں اس میں فیٹ تو نہیں ہے، سب سے پہلے ہمارا یہ دھیان ہو جاتا ہے نا، کیونکہ آج کل لوگ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس پر خیال کیا جا رہا ہے، تو اس میں فیٹ بہت کم ہوتے ہیں، کولیسٹرول بہت کم ہوتا ہے۔ کل انسان کو چاہیے اللہ کی اس نعمت سے بھی فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں خاص طور پر یہاں ذکر کیا ہے۔ اب آگے جو فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے کیا کر دیا ہے؟ ڈال دیا ہے، فی الارض زمین میں کیا ڈال دیا ہے؟ رواسیہ پہاڑ، ان تمیدہ بکم کہ کہیں کیا نہ ہو جائے، ڈگمگا نہ جائیں، کہیں تم اس کو لے کے ڈھلک نہ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اندر جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں وہ بھی میری بہنیں کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ یہاں پر اس آیت میں پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا ہے نا، یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ اگر دیکھیے زمین ہلتے رہتی تو کوئی کام آپ کر سکتے تھے، دیکھیے جب زلزلہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو سارے کام رک جاتے ہیں نا، یا ہم کہیں سفر کرتے ہیں اگر وہ گاڑی ہماری چل رہی ہے تو ہم ٹھیک سے پانی تک نہیں پی پاتے، اگر زمین اس طرح سے ہلتے رہتی تو کیا ہم کچھ کر پاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کشتی جو ڈول رہی ہو پھر اس پر پتھر رکھ دیے جائیں تو وہ ٹھہر جاتی ہے نا، اسی طرح زمین ڈول رہی تھی فضا میں، یعنی ہم دیکھا جائے نا کہ یہ فضا میں ڈول رہی ہے، خود بھی گردش کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس میں پہاڑ ڈال دیے، پہاڑ گاڑ دیے تاکہ کیا ہو جائے، اس کا بیلنس برقرار رہے۔ دیکھیے ایک طرف دیکھیے نا سمندر کی گہرائیاں ہیں نا، سمندر ہے نا زمین پر، اور اس کی گہرائیاں کہتے ہیں تقریباً 4000 میٹر تک اندازہ لگائے، اتنی گہرے سمندر ہے۔ اور دوسری طرف پہاڑوں کی چوٹیاں آپ دیکھ لیں جو ہزاروں میٹر تک جن کی پیمائش ناپی گئی ہے، جو پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں نا کتنی اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، تو ایک طرف کی گہرائی اور دوسری طرف کی اونچائی دراصل کیا ہے، یہ زمین کو بیلنس کر رکھی ہے نا۔ سبحان اللہ، کتنی مطلب بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بہترین ہے نا، انسان اگر غور کرے تو۔ اور پھر فرمایا جا وانہار، اور نہر، اور کیا ہے وسو بلند، اور راستے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بنایا ہے؟ راستے بنائے ہیں، کس کے لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ میری بہنیں جس طرح ایک سڑک کیا کرتی ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتی ہے نا، اسی طرح اللہ کی ان کمالات اور قدرت پر، کہتے ہیں نا اللہ کی ان کمالات اور قدرت پر انسان اگر غور کرے، غور کرو تو کیا ہے، تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو، اپنے رب تک پہنچ سکو۔ یہ نہریں، یہ خشک راستے تمہیں اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ تمام نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی تمام کریشن جو ہے، یہ تمام نشانیاں دیکھ کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس تک پہنچنا ہے۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے وعلامات، علامت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، بالنجم، اور ستاروں کے ساتھ علامات بھی رکھ دی، اور ستاروں کے ساتھ ہم یہتدون، ہدایت پاتے ہو، یعنی علامتیں رکھی ہیں اور تاروں کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہدایت پاتے ہیں۔ ابھی آپ سوچیں گے بھی علامات کی کیا ضرورت ہے اور اس سے کیا فائدے ہیں، اور ہے نا انسان اس طرح سے مطلب کبھی اس بات پر کبھی غور بھی نہیں کیا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی علامتیں رکھی ہیں،
کہیں پہاڑ آپ دیکھیں گے، درخت ہیں، مکان ہیں. دیکھیے میری بہنیں کہ اب تو آج کل شہروں میں الگ الگ بولتے ہیں نا انسانی نشانات، اسٹریٹ پر آپ دیکھیں گے نا بورڈ وغیرہ لگائے جاتے ہیں جس سے انسان کو کہیں بھی جانے آنے میں سہولیت ہو جاتی ہے. لیکن سوچیں گاؤں دیہات میں آج بھی، پہلے زمانے کی تو بات تو چھوڑ دیں، اس وقت تو ضرورت تھی نشانیوں کی، علامات کی. آج بھی ہم گاؤں دیہات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے نا، تو اگر ہم کو کہیں جانا ہو وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں جو گاؤں میں رہتے ہیں کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ دیکھو وہ درخت ہے اور پھر اس کے پیچھے ایک جھیل ہے، تو پھر وہاں آپ کو ایک پہاڑ ملے گا، تو فلاں جگہ ایک اونچی جگہ ملے گی، اس کے پیچھے اس کے آگے. یعنی اس طرح کی ہم ہے نا نشانی بتاتے ہیں، پھر وہ شخص کیا ہوتا ہے آسانی سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اگر کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے. تو یہ ساری یہ علامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نشان کے طور پر دیے ہیں، قدرتی علامات ہیں. ہاں یہ بہت کارآمد ہوتی ہے. اور پھر ستاروں کے ذریعے دیکھیں، رات کے وقت تو ستاروں کے ذریعے کتنے فائدے ہوتے. دن کے وقت تو کچھ علامتیں کام آ جاتی ہیں، لیکن رات کے وقت ستارے کام آتے میری بہنیں. بحری جہاز ہو اور یہ ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ستارے کام آتے ہیں. اچھا اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں. یہاں جو فرمایا جا رہا کیا افامن، ہاں کیا پھر جو یخلقو جو پیدا کرتا ہے، کا مانند من جو لا نہیں، کیا افامن یخلقو پھر کیا جو پیدا کرتا ہے، کیا اس جیسا، اس مانند کا جو ہوتا مانند یا اس جیسا، اس کے مثل کہا جائے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ لا یخلقو جو کچھ پیدا نہیں کرتا. ہاں یعنی جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، ہاں کیا تم کو ہوش میں نہیں آتے؟ کیا تم کو نصیحت نہیں ہوتی؟ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ ایک طرف خالق ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، ایک طرف مخلوق ہے جس نے کچھ نہیں بنایا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِنْ اور اگر تعدوا نعمت اللہ، اگر تم گنو، ہاں عدد تعداد، اگر تم گنو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها گن سکتے ہو؟ نہیں تم گن سکتے ہو نا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے اور رحیم ہے. میری بہنیں یہاں جو ہم اتنی ساری نعمتوں کا ذکر سن رہے ہیں اور آگے چل کے بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سورہ اس کا نام نعم بھی ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا نا اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. تمام چیزیں یعنی یہاں جتنا ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کا ذکر کیا گیا ہے، پودے اگانے کا ذکر کیا، تمام پھلوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا یعنی دیکھا جائے تو ہر پتے میں، ہر بوٹے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا. اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے نا. ہر سانس میں، ہر سورج کی کرن میں انسان اللہ کو پا سکتا ہے. ہر بولتے نا ہر پھول کی پنکھڑی میں انسان اللہ کو پا سکتا ہے. سمندر کے ہر ایک ایک قطرے، دریا کے پانی کے ایک ایک بوند سے انسان اللہ کو پا سکتا ہے. سفر کے سارے علامات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے، وہ اللہ کو پا سکتا ہے. اللہ کی کن کن نعمتوں کو میری بہنیں ہم گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہو تو بارش کے قطروں کو گنو، گن سکتے ہو سورج کی کرنوں کو گن لو، گن سکتے ہو تو جو جانور اللہ نے پیدا کیے اس جانور کے بالوں کو گنو. اگر یہ نہیں گن سکتے میری بہنیں تو اللہ کی نعمتوں کو کیا گنو گے؟ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے نا، جس کے لیے ہم جتنا نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تسرون، اللہ خوب جاننے والا ہے، ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے. آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر 20 والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں ہاں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسری ہستی کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے، کوئی چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی ہے. وہم یخلقون بلکہ وہ خود کیا ہے، مخلوق ہے. خالق اللہ ہے اور جتنی چیزیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر دیکھا جائے جو بھی چیز دنیا میں ہر چیز کیا ہے وہ مخلوق ہے، خالق صرف ایک ہے.
اور آگے آیت نمبر 21 دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا. اموات مردہ ہیں، غیر احیاء مردہ ہے نہ کہ زندہ ہے. وما یشعرون اور انہیں نہیں شعور ہے ایان یبعثون کہ وہ کب دوبارہ زندہ کھڑا کیے جائیں گے. تو یہاں جو میری بہنیں جو ذکر کیا گیا ہے وہ پتھروں کی بتوں کا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو لفظ بتایا گیا ہے کہ وہ مردہ ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. دیکھیں آج جو شرک ہو رہا ہے نا ان سب معبودوں کی طرف جن سے مروب ہو کر لوگ جھکتے ہیں نا، نظر نیاز دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ہر دور کے معبود دیکھا جائے نا الگ رہے ہیں. کبھی کوئی آگ کو پوجتا ہے، کبھی پانی ہے، کبھی پتھر ہے. اور آج کے دور میں دیکھتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے پتھروں کے لکڑی کے بت ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات رکھتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، چاہے جتنی اچھی بنا لیں، چاہے جتنی خوبصورت بنا لیں. سب ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیزوں کو انسان چاہے کتنی بھی خوبصورت بنا دے، کیونکہ انسان کی گھڑی ہوئی چیز ہے، انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو میری بہنیں جو آگے جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ دراصل کیا ہے؟ دراصل یہ بات یہ ہے کہ وہ صرف پتھر کے بت اور یہ ہاتھوں کے بنائے کے بت دراصل نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کس کی طرف اشارہ کہ وہ نیک بزرگ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کب ملے گی کسی کو نہیں پتا. جو مر جاتا ہے، جو دفن ہو جاتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، جو خود دوبارہ اپنے اٹھنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ بھلا کسی کو اور اولاد کہاں سے دے گا؟ تمہاری خواہش و تمنا کہاں سے پوری کرے گا؟ تمہاری حاجات کہاں سے پوری کرے گا؟ کسی اور کے لیے رزق کا سامان کہاں سے کر سکتا ہے؟ میری بہنیں ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے لوگ جاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. اور اس میں سے کسی نے کوئی ان کا مشکل کشا ہے، کوئی حاجت رواں ہے، کوئی فریاد رس ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی گنج بخش ہے. تو وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ تمہاری فریادوں کو کہاں سے سنیں گے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ سب کون تھے؟ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ بت بنا دیا ہے نا. میری بہنیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی زمین میں ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، ہر شخص کو دنیا سے ہر شخص کو مرنا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان جو بھی مر گیا ہے نا، اب وہ کب اٹھا جائے گا؟ اب وہ قیامت میں اٹھے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا. ہر شخص جو جب مر گیا ہے وہ مردہ ہے، نہ وہ ہماری کچھ سن سکتا ہے، نہ ہماری باتوں کا جواب دے سکتا ہے، نہ ہماری کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مردہ ہے. اور وہ کب اٹھے گا؟ قیامت کے دن. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون کب اٹھے گا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور قیامت ہوگی، تب دوبارہ سب اٹھے جائے گا. یعنی ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے، اور وہ کب دوبارہ اٹھے گا اس کو خود نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تب تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.